اور اس حوالے سے یہاں پر ضمناً یہ بات بھی کہوں گا کہ جو کوالٹیاں، جو اوصاف آپ اپنی بیوی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہی اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ایک خوش نصیب جوڑا کہلوانے کے لیے شرط نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی مشکل گھڑی نہ آئی ہو، یا میاں بیوی کے درمیان کبھی کسی بات میں اختلاف نہ ہوا ہو۔ اس طرح کے معاملات آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بڑوں کے مشورے کے ساتھ، علماء کے مشورے کے ساتھ جب طے کیا جاتا ہے تو ناراضگی دل میں نہیں رکھی جاتی، تو یہ پھر انشاءاللہ العزیز مسائل بڑھتے نہیں ہیں بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے بیس جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم ترین ٹپ کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے آنے والے مصائب پر صبر کرے، صبر سے کام لے، دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے، اپنی بیوی کے لیے خصوصی دعائیں کرے۔ دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسنون دعاؤں کے اندر رکھی ہے۔ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر بعض دفعہ بیوی کو غصہ آ بھی جائے تو اس کو مارنے تک نہ آ جائے، تھوڑا سا برداشت اور ہمت سے کام لیں۔ اور جب آپ کی بیوی کسی مصیبت میں ہو، دکھ میں، تکلیف میں ہو، تو ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے انتہائی صبر اور اعلیٰ کردار اور اس نے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اس بیوی کو اپنی دیوانی بنا لیتا ہے۔ وہ کیسے کہ اس کی تنگی کو جب وہ دور کرتا ہے، اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے، اس کی بیماری میں، اس کی مشکلات میں جب اس کو تسلیاں دیتا ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ فطرتی طور پر بات ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت لازماً پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جب تندرست ہوتی ہے، اس مصیبت سے نکلتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی احسان مند ہو کر رہ جاتی ہے اور پوری زندگی پھر اس کی خدمت کے اندر وقف کر دیتی ہے۔ اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ میاں بیوی پر خرچ کرتے ہوئے کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہوئے، اپنی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے، اپنی بیوی کی دوائی پر خرچ کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی پڑھائی پر خرچ کرتے ہوئے کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ بیوی کو کبھی بیماری کے اوپر باتیں نہ سنائیں کہ اتنے ہزار کی میں نے تیرے لیے دوائی لے کر آیا ہوں، اتنا میں نے تیرا علاج کروایا ہے، تو پھر بھی ایسی ہے، تو پھر تکلیفیں مصائب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ مصائب شوہر کے اوپر بھی آ سکتے تھے، لیکن اس وقت یہ آپ کے لیے آزمائش کا مرحلہ تھا کہ آپ اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اور ہمیشہ شوہر کو بھی چاہیے، یہاں بیوی کو بھی چاہیے، ہمیشہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں کی طرف نظر رکھے اور اپنی کمیوں کی طرف نظر رکھے۔ یہ سوچے کہ مجھ سے بھی بہت کمیاں ہوتی ہیں، اگر بیوی سے کمی ہوئی تو مجھ سے بھی بہت کمیاں ہوتی ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ اور بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بہت ساری کمی ہوتی ہیں، میں شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی، میرے شوہر کے اندر تو بہت خوبیاں ہیں۔ شوہر کی خوبیوں کو یاد کرے اور بیوی شوہر کی خوبیوں کو، شوہر بیوی کی خوبیوں کو یاد کرے۔ اگر یہ چیز اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر پرسکون ہو جائے گا، ازواجی زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر آپ کو گفتگو اچھی لگی ہے تو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں، کسی کا ہو سکتا ہے کہ بھلا ہو جائے، کسی کا اجڑا ہوا گھر سنور جائے، اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ گھروں کی ٹینشن کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔